جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اذا الاوہام میں درج احباب جماعت احمدیہ کے نام چند نصائح پر مشتمل ہے۔ یہ نصائح کے مضمون کا دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ان نصائح کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اذا الاوہام میں درج جماعت احمدیہ کے نام چند نصائح پر مشتمل ہے۔ یہ نصائح کے مضمون کا دوسرا حصہ ہے۔ ان نصائح کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 1890 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس دعوے کی تشہیر کے لیے یکے بعد دیگرے 3 کتب فتح اسلام، توضیح مرام اور اذا الاوہام لکھی اور شائع کی۔ جب آپ علیہ السلام ان کتب کو لکھ رہے تھے اور شائع کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب اذا الاوہام میں احباب جماعت احمدیہ کے نام چند نصائح بھی لکھی۔ جیسا کہ خاکسار نے بیان کیا کہ ان نصائح کے مضمون کا ایک حصہ گزشتہ پروگرام میں بیان ہو چکا ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے۔ ان نصائح کے مضمون کا مغز ہی آپ علیہ السلام کی صداقت کو بیان کر رہا ہے۔ ایک سچے اور پاکیزہ دل سے ہی ایسے الفاظ پاک دل لوگوں کے لیے لکھے جا سکتے ہیں۔ از راہ کرم دل کی گہرائیوں سے ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، عزیزو، اس دنیا کی مجرد منطق ایک شیطان ہے اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک ابلیس ہے جو ایمانی نور کو نہایت درجہ گھٹا دیتا ہے اور بے باکیاں پیدا کرتا ہے اور قریب قریب دہریت کے پہنچاتا ہے۔ سو تم اس سے اپنی تئی بچاؤ اور ایسا دل پیدا کرو جو غریب اور مسکین ہو اور بغیر چون چرا کے حکموں کو ماننے والے ہو جاؤ، جیسا کہ بچہ اپنی والدہ کی باتوں کو مانتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ ان کی طرف کان دھرو اور ان کے موافق اپنے تئی بناؤ۔ قرآن شریف انجیل کی طرح تمہیں یہ نہیں کہتا کہ نامحرم عورتوں یا ایسوں کو جو عورتوں کی طرح محل شہوت ہو سکتی ہیں شہوت کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ اس کی کامل تعلیم کا یہ منشا ہے کہ تو بغیر ضرورت نامحرم کی طرف نظر مت اٹھا، نہ شہوت سے اور نہ بغیر شہوت، بلکہ چاہیے کہ تو آنکھیں بند کر کے اپنے تائیں ٹھوکر سے بچاوے تا تیری دلی پاکیزگی میں کچھ فرق نہ آوے، تا تیری دلی پاکیزگی میں کچھ فرق نہ آوے۔ سو تم اپنے مولا کے اس حکم کو خوب یاد رکھو اور آنکھوں کے زنا سے اپنے تئیں بچاؤ اور اس ذات کے غضب سے ڈرو جس کا غضب ایک دم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ قرآن شریف یہ بھی فرماتا ہے کہ تو اپنے کانوں کو بھی نامحرم عورتوں کے ذکر سے بچا اور ایسا ہی ہر یک ناجائز ذکر سے۔ مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجوز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔
حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَإِجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلۂ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے، جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ بہم، بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ۔ قرآن شریف کے بڑے حکم دو ہی ہیں، ایک توحید و محبت و اطاعت باری عزا اسمہ، دوسرے ہمدردی اپنے بھائیوں اور اپنے بنی نوع کی، اور ان حکموں کو اس نے 3 درجہ پر منقسم کیا ہے، جیسا کہ استعدادیں بھی 3 ہی قسم کی ہیں۔ اور وہ آیہ کریمہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ پہلے طور پر اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مراعی رکھو، ظالم نہ بنو، پس جیسا کہ در حقیقت بجوز اس کے کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بھی محبت کے لائق نہیں، کوئی بھی توکل کے لائق نہیں، کیونکہ بوجہ خالقیت اور قیومیت اور ربوبیت خاصہ کے ہر یک حق اسی کا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کسی کو اس کی پرستش میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ربوبیت میں شریک مت کرو۔ اگر تم نے اس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض تھی۔ پھر اگر اس پر ترقی کرنا چاہو تو احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متعدب بن جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت اور جلال اور اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا ہے۔ بعد اس کے اطاع ذی القربی کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش اور تمہاری محبت اور تمہاری فرما برداری سے بالکل تکلف اور تسنع دور ہو جائے، اور تم اس کو ایسے جگری تعلق سے یاد کرو جیسے مثلا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، اور تمہاری محبت اس سے ایسی ہو جائے جیسے مثلا بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسرے طور پر جو ہمدردی بنی نوع انسان سے متعلق ہے، اس آیت کے یہ معنی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو۔ اور اگر اس درجہ سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے اور اس کی آزار کی عوض میں تو اس کو راحت پہنچاوے اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے۔ پھر بعد اس کے اطاع ذی القربی کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع کی خیر خواہی بجا لاوے، اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو، بلکہ طبعی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو، جیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ سو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو، بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجہ پر نشو و نما پا جائے کہ خود بخود کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کی شکر گزاری یا دعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے
وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو، چاہیے کہ اسلام کی ساری تصویر تمہارے وجود میں نمودار ہو اور تمہاری پیشانیوں میں اثر سجود نظر آوے اور خدا تعالیٰ کی بزرگی تم میں قائم ہو۔ اگر قرآن اور حدیث کے مقابل پر ایک جہان عقلی دلائل کا دیکھو تو ہرگز اس کو قبول نہ کرو، اور یقیناً سمجھو کہ عقل نے لغزش کھائی ہے۔ توحید پر قائم رہو اور نماز کے پابند ہو جاؤ، اور اپنے مولا حقیقی کے حکموں کو سب سے مقدم رکھو اور اسلام کے لیے سارے دکھ اٹھاؤ۔ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ اقتباس جو پیش کرنا مقصود تھا وہ مکمل ہوا۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے اس اقتباس کے آخر میں قرآن مجید کی آیت وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پیش فرمائی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ کہ تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پورے فرمانبردار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ہر آن اور ہر لمحہ قال اللہ اور قال الرسول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔